اس نے ابھی قبول ہے کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ تبھی ایک جھٹکے سے فلیٹ کا دروازہ کھلا۔ وہ سبھی گھبرا گئے۔ ابھی کوئی کچھ سمجھ پاتا کہ آندھی طوفان کی مانند اندر داخل ہوتے زارون کے دیکھ کر زمر، فروہ خاتون اور معاذ تینوں کے چہروں کے رنگ اڑے تھے۔ زارون کے چہرے پر ایسا غضب تھا جیسے سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ کوئی مجھے بتائے گا میرے پیٹ پیچھے ہمت بھی کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ کس کی اجازت سے یہ نکاح ہو رہا ہے؟ اور تم بھول گئی کیا؟ تمہیں میں اپنے گھر لایا تھا، میں نے تمہیں خریدا، تمہیں اس غلیظ جگہ سے بچایا، تمہیں پناہ دی، اور اس کا یہ صلہ تم نے مجھے میرے پیٹ پیچھے چوری چھپے نکاح کر رہی تھی تم۔ وہ غصے سے دھاڑتا زمر کی جانب بڑھا تھا جو کہ سفید شرارے اور کرتے کے ساتھ سر پر سرخ دوپٹہ اوڑھے بیٹھی اس کے دل کو جلا کر راکھ کر گئی تھی۔ اسے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کرتا وہ آخری الفاظ سرگوشی کی صورت میں بولا، مگر اس کی سرگوشی میں بھی قرراہٹ نمایاں تھی۔ اس کی خون آشام آنکھیں دیکھ کر زمر کو اپنا دل سینے سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ تم نے آخر سوچ بھی کیسی لیا؟ چوری چھپے تم نکاح کر لو گی اور مجھے معلوم نہیں ہوگا؟ اتنا ہی شوق ہے نا تمہیں نکاح کرنے کا؟ تو تمہارا یہ شوق میں ابھی اسی وقت پورا کر دیتا ہوں۔ تمہارا نکاح آج بھی اسی وقت، لیکن میرے ساتھ ہوگا۔ اس شخص نے جیسے زمر کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ زاروں نے کو زہریلی نظریں اس دولہے بنے لڑکے پر ڈال کر زمر کا بازو پکڑ کے آگے بڑھا اور اسے لیے صوفے پر جا بیٹھا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں، لیکن دولہے کا نام زارون ہمدانی ہے۔ اس کی اونچی آواز میں کیے جانے والے اعلان پر وہاں موجود سب لوگ ساکت ہو گئے۔ معاذ نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کی بہن اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک گئی۔ وہ بے بسی سے اپنا سر جھکا گیا۔ زمر خان ولد مستقیم خان، کیا آپ کو زارون ہمدانی ولد ابرار ہمدانی کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی بات پر وہ تھر تھر کانپتی ہوئی خوفزدہ نظروں سے زارون ہمدانی کی جانب دیکھنے لگی، جس کی وارننگ دیتی نظریں اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اگر اسے قبول ہے نہ کہا تو شاید وہ اسے ہی یہیں مار ڈالے گا۔ وہ شروع دن سے اس شخص سے ڈرتی تھی اور آج تو اس کے تیور ایسے تھے کہ اس کی روح تک کانپ رہی تھی۔ قبول ہے؟ اس شخص کی خوف کے زیر اثر وہ کانپتے ہوئے انداز سے بولی۔ اس کے قبول ہے کہتے ہی زارون ہمدانی کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سینے میں لگی آنکھ پر ٹھنڈا پانی انڈیل دیا ہو۔ اعجاب و قبول کا مرحلہ کچھ ہی دیر میں طے ہو گیا تھا۔ وہ جو یہاں معاذ احمر کی دلہن بننے آئی تھی اب زارون ہمدانی کی ملکیت بن چکی تھی اور کوئی کچھ بھی نہیں کر پایا تھا۔ نکاح ہوتے ہی اس نے حسین نوجوان نے ایک قہر بار نظر فروہ خاتون اور ان کے بھائی پر ڈالی اور اگلے لمحے آگے بڑھتے زمر کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ سب کے سامنے اس کی اس بے باکی پر زمر کا چہرہ سرخ ہوا تھا جبکہ وہ خاموشی سے اسے لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ اس کی گاڑی میں فرنٹ پیسنجر سیٹ پر بیٹھی مسلسل روتی چلی جا رہی تھی۔ آنسو دیکھ کے خوش ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، جبکہ اس کے برابر میں بیٹھا زارون اپنے لب بھیجے ہوئے تھا۔ اس لڑکی کا اس قدر زار و قطار ہونا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ہر لڑکی کا نکاح ہوتا ہے، اس کا بھی ہو گیا تو اس میں رونے کی کیا بات تھی؟ یا کہیں وہ اس کے معاذ کے ساتھ نکاح نہ ہونے پر تو نہیں رو رہی تھی؟ یہ سوچیں اسے بھڑکا گئی تھی، لیکن وہ بمشکل خود پر قابو پا گیا۔ مقابل ایک لڑکی تھی، یقیناً یہ نکاح اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ شاید اسے اپنے ماں باپ یاد آ رہے ہوں۔ وہ خود کو خود ہی جواز دینے لگا کہ ایسے وقت میں لڑکی کا رونا فطری ہے، لیکن وہ لڑکی تو ایسے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی جیسے کوئی مر گیا ہو۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل روئی چلی جا رہی تھی۔ مینشن کچھ ہی فاصلے پر تھا اور وہ لڑکی تھی کہ رونا بند ہی نہیں کر رہی تھی۔ آخرکار تنگ آ کر اس نے مینشن سے کچھ دوری سائڈ پر گاڑی روک دی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ تمہارے آنسو نہیں رک رہے؟ وہ جذب بذب ہو کر ذرا سخت انداز سے پوچھنے لگا تو وہ اور زیادہ شدت سے رونے لگی۔ زبر کیا ہو گیا؟ کیوں اتنا رو رہی ہو؟ ہر لڑکی کا نکاح ہوتا ہے، یہ فطری ہے۔ وہ اب کے بار زیادہ نرم انداز سے بولا۔ ہم نے اپنا محبت کھو دیا میر شکلی، اب ہم کبھی اس کا نہیں ہو سکتا۔ وہ کبھی ہمارا سامنے آ بھی گیا تو بھی ہم اسے پا نہیں سکتا۔ ہمارا محبت اب ہمیشہ کے لیے ہم سے روٹھ گیا۔ وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولی تو زارون ہمدانی کا چہرہ فق ہوا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بیوقوف لڑکی اتنی دیر سے اس بات پر رو رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ بس نکاح کی وجہ سے جذباتی ہو گئی تھی۔ کچھ تھا جو زارون ہمدانی کے اندر ٹوٹ کر کرچی کرچی ہوا۔ شاید اس کا غرور، شاید اس کا دل۔ وہ شہر کا انتہائی ہینڈسم بیچلر تھا، بزنس مین تھا اور پھر انتہائی کم عمر سیاست دان بھی بننے والا تھا۔ اس کے پورے سرکل میں امیر سے امیر لڑکیاں بھی پاگلوں کی طرح اس کی خواہش کرتی تھیں۔ وہ ہر لڑکی کا خواب تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا تھا لوگوں کی نگاہوں میں اپنے لیے ستائش دیکھتا تھا۔ اس کے دوستوں کو لگتا تھا کہ جس سے اس کی شادی ہوگی وہ لڑکی خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھے گی، اور ہانی ایسی ہی تھی، اس کے معاملے میں انتہائی پوزیسو اور پاگل پن کی حد تک دیوانی۔ وہ اسے ایسے ہی دیکھتی تھی جیسے وہ کوئی معجزہ ہو، اسے عادت تھی چاہے جانے کی،
لیکن یہ اس کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ جس لڑکی سے اس نے نکاح کیا تھا وہ اس سے نکاح پر روئی جا رہی تھی۔ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور کی یاد میں آنسو بہا رہی تھی۔ وہ کیسے نہ جلتا، اس لڑکی کے آنسو تیزاب کے مانند محسوس ہو رہے تھے جو سیدھا اسے اپنے دل پر گرتے محسوس ہوئے۔ اس پٹھانی کو تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اپنے الفاظ سے وہ مقابل کا دل کو زخمی کر چکی ہے۔ وہ چاہ کر بھی اب کی بار کچھ نہیں کر پایا، بس آنکھوں میں بے یقینی اور درد لیے اس لڑکی کو دیکھے گیا۔ وہ اتنا بھی برا نہیں تھا، اس ماں سے تو کہیں درجے بہتر تھا۔ اگر اپنی محبت بھلا کر اس ماں سے نکاح کر رہی تھی تو اس سے نکاح میں کیا برائی تھی؟ یہ بات اس ماں سے نکاح کرتے وقت تمہارے ذہن میں نہیں آئی تھی؟ اس سے تو بڑی خوشی خوشی نکاح کر رہی تھی، تب اپنی محبت یاد نہیں تھی؟ مجھ سے نکاح ہوا تو تمہیں محبت یاد آ گئی؟ وہ جذب ذب ہو کر بولا، نہ چاہتے بھی لہجے میں شکوہ در آیا تھا، جیسے اس بیوقوف لڑکی نے کہاں محسوس کیا تھا۔ وہ تو اپنے ہی رونے میں مگن تھی۔ وہ بھی ہمارے لیے آسان نہیں تھا، اس سے نکاح کر کے بھی ام ایسے ہی روتا، کوئی دل سے نکاح تھوڑی کرا تھا، مجبوری تھا۔ ام نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا یا تمہارا کزن کے لیے کھلونا بنے۔ ام جان گیا تھا تم دونوں کا نیت خراب ہے ام پر، جانتی ہو تم دونوں ام کو استعمال کرنا چاہتا ہے، اس لیے نکاح کرنے لگا تھا۔ اس لڑکی کی بات پر وہ جذب ذب ہو کر اسے گھورنے لگا۔ اس پٹھانی کو تو اندازہ بھی نہیں تھا اپنے الفاظ سے وہ مقابل کا دل کو زخمی کر چکی ہے۔ وہ چاہ کر بھی اب کی بار کچھ نہیں کر پایا، بس آنکھوں میں بے یقینی اور درد لیے اس لڑکی کو دیکھے گیا۔ وہ اتنا بھی برا نہیں تھا، اس ماں سے تو کہیں درجے بہتر تھا۔ اگر اپنی محبت بھلا کر اس ماں سے نکاح کر رہی تھی تو اس سے نکاح میں کیا برائی تھی؟ تم میرے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ وہ میں تھا جو تمہیں اس غلیظ جگہ سے آزاد کروا کے لایا تھا۔ آج تک ایسا کیا کیا میں نے تمہارے ساتھ جو تم مجھ پر ایسا الزام لگا رہی ہو؟ تمہاری ہمت بھی کیسی مجھے اس گھٹیا ہاشم سے ملانے کی؟ میں اس کے جیسا ہرگز نہیں ہوں۔ وہ سخت انداز میں اس کی بات کاٹتے بولا تو وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اگر تمہاری نیت خراب نہیں تھی تو کیوں پھر آج ام سے نکاح کیا؟ کیوں ہمارے نکاح رکوایا؟ ام کو فروہ خاتون نے کہا تھا کہ انہوں نے خود تم دونوں کا باتیں سنی ہے۔ پہلے تو ہم کو یقین نہیں تھا مگر اب یقین آ گیا ہے۔ اس کی بات پر وہ لاجواب ہوتا اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ اس کا نکاح کا جواز تو خود اس کے پاس بھی نہ تھا۔ تم نے مجھے ضد دلائی، یوں میری اجازت کے بغیر نکاح کی کوشش کی۔ میں نے تو بس تمہاری نکاح کی خواہش پوری کی ہے اور جو بھی تھا گزر گیا۔ اب تم میرے نکاح میں ہو تو اس لیے ایک بات یاد رکھو، اب تم ہر مرد سے دور رہو گی، چاہے وہ ہاشم ہو، معاذ ہو یا کوئی بھی ہو، اور بلکہ تمہارے دل و دماغ میں بھی میرے سوا اب سے کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے اب جو بھی تمہاری پرانی محبت وغیرہ ہے اسے جلد از جلد اپنے ذہن سے نکال دو۔ تم اب زارون ہمدانی کی ملکیت ہو اور اب میں اپنی ملکیت پر کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کرتا، سمجھ گئی؟ وہ اپنے اصلی باروب انداز میں ایک ایک بات پر زور دے کر اسے باور کرواتا گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ گاڑی جیسی مینشن کے احاطے میں آ کر رکی تو وہ تیزی سے گاڑی سے اترتی انیکسی کی جانب بھاگی تھی۔ اس کا انداز ہی بتا رہا تھا کہ یقیناً وہ اپنے کمرے میں جا کر مزید رونے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ سوچ کر ہی مقابل بے چین سا ہوتا اپنی جگہ پر پہلو بدل کر ایک زوردار مکہ اسٹیئرنگ پر مار کر رہ گیا۔ وہ بیان نہیں کر سکتا تھا کہ کس قدر خوفزدہ ہو گیا تھا وہ جب اسے اس کے ایک خاص ملازم سے یہ معلوم ہوا کہ فروہ خاتون زمر کا نکاح اپنے بھائی کے ساتھ کروانے والی ہے۔ انتہائی ایمرجنسی میں اپنی تمام میٹنگز ادھوری چھوڑتا وہ پہلی فلائٹ لے کر واپس لوٹا تھا۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ اگر اسے ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو وہ کیا کرتا، شاید وہ اس معاذ کا قتل ہی کر ڈالتا۔ زمر کے نکاح کا سن کر جو اس کے دل کی حالت ہوئی تھی وہ اس پر یہ باور کرانے کے لیے کافی تھا کہ وہ لڑکی صرف اس کی ذمہ داری نہیں تھی، اس کے دل میں بڑا گہرا مقام تھا اس لڑکی کے لیے جسے وہ بس اپنی انا میں ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن اس نکاح کی خبر نے اس کے دل کی دنیا الٹ پلٹ کر کے رکھ دی تھی اور اس نے وہ فیصلہ کر لیا تھا جو وہ کبھی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اس عام سی معصوم سی کم عمر پٹھانی سے نکاح کر چکا تھا۔ آپ کی ہمت بھی کیسی ہوئی میرے ناک کے نیچے یہ سب کرنے کی فروہ خاتون؟ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، مجھے یقین تھا آپ پر، اس لیے پورے مینشن میں زمر کے معاملے میں آپ پر بھروسہ کیا اور آپ نے میرے بھروسے کو ایک لمحے میں چکنا چور کر دیا۔ بغیر میری اجازت کے میرے پیٹھ پیچھے نکاح کروانے چلی تھی آپ اس کا اپنے بھائی کے ساتھ؟ میری اجازت ہے بغیر میرے پیٹھ پیچھے نکاح کروانے چلی تھی اس کا اپنے بھائی کے ساتھ۔ فروہ خاتون واپس گھر لوٹی تو اس حسین نوجوان کا اپنا منتظر پایا۔ وہ ایک شخص اس کے گھر کے باقی تمام لوگوں سے بالکل مختلف تھا۔ ملازمین سے بھی بات کرتا تو لہجے میں ایک اچھا لچک اور نرمی ہوتی تھی، لیکن آج پہلی بار وہ غصے سے فروہ خاتون سے مخاطب تھا۔ وہ کیسے نہ خوفزدہ ہوتی۔ مجھے معاف کر دیں ماسٹر، میں تو بس اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس دن منگنی کی رات آپ کی اور ماسٹر ہاشم کی باتیں سن لی تھی۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ آپ دونوں ہی اس میں انٹرسٹڈ ہیں۔ اپنی ضد میں اس معصوم کو کوئی نقصان نہ پہنچا بیٹھے۔
اس لیے میں نے سوچا کہ اس کا نکاح کروا دیتی ہوں، پھر آپ دونوں ہی پیچھے ہٹ جائیں گے اور زمر بھی محفوظ ہو جائے گی۔ میرے بھائی نے مجھے بہت پہلے کہا تھا کہ وہ زمر کو پسند کرتا ہے، لیکن تب میں نے اسے جھڑک دیا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ ابھی بچی ہے، لیکن پھر میں ڈر گئی تھی۔ میں نے سچ میں زمر کی حفاظت کے لیے قدم اٹھایا۔ وہ اتنے عرصے سے میرے ساتھ رہ رہی ہے، اس سے ایک عجیب سی انسیت سی ہو گئی ہے۔ آپ منگنی کر چکے تھے ہانیہ میم سے، اور ہاشم ماسٹر کی نیچر سے تو میں ویسے ہی واقف ہوں، اس لیے مجھے یہی صحیح لگا۔ فروہ خاتون کی بات پر وہ اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ ان کا ایک یہ جملہ اس کے ذہن میں اٹک کر رہ گیا کہ ان کا بھائی زمر کو پسند کرتا تھا۔ اس کی ہمت بھی کیسی اسے پسند کرنے کی؟ کیا وہ پہلے اس سے مل چکا تھا؟ اسے اپنا دماغ پھٹتا محسوس ہوا۔ یہ آخری بار ہے جو میں آپ کو معاف کر رہا ہوں، لیکن آگے سے خیال رکھیے گا کہ زمر اب میری بیوی ہے، اس لیے اس کے معاملے میں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی آج کے بعد مجھے پتہ ہونی چاہیے، اور آج کے بعد آپ کا بھائی مجھے مینشن کے ارد گرد بھی نظر نہیں آئے، اور اگر آیا تو وہ اس کا دنیا میں آخری دن ہوگا۔ اور ہاں، ایک اور بات، زمر اب زارو ٹھمدانی کی بیوی ہے، وہ اب مینشن میں نوکرانی کی طرح کام نہیں کرے گی، لیکن ابھی فی الحال اس نکاح کی خبر باہر نہیں جانی چاہیے۔ میں نہیں چاہتا میرے گھر والوں کو ابھی پتہ چلے، اس لیے احتیاط کیجیے گا۔ اس کی دو ٹوک بات پر فروہ خاتون تیزی سے اسبات میں سر ہلا کر وہاں سے چل دیں۔ سنو، میرے ایک دوست کا نکاح ہے، آج یہ ڈریس پہن کر جلدی سے تیار ہو جاؤ، تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ ان کے نکاح کو 3 ہفتے گزر گئے تھے۔ نکاح کے بعد سے زمر نے کبھی مینشن کا رخ نہیں کیا تھا۔ وہ انیکسی میں ہی رہتی تھی۔ پہلے بھی اس کی ضرورت کا جو سامان ہوتا تھا وہ فروہ خاتون جا کر اس کے لیے لے آتی تھی، لیکن اب اس کے پہلے والے کمرے میں کچھ مزید چیزوں کا اضافہ کیا گیا تھا۔ ساتھ ہی انتہائی خوبصورت ڈریسز، جیولری اور ڈھیر سارا سامان اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ پینشن کی خواتین نے تشویش تو ظاہر کی تھی، لیکن فروہ خاتون نے یہ کہتے ہوئے بات سنبھال لی تھی کہ زمر اپنے گاؤں چلی گئی ہے، جس پر سب نے یقین کر لیا، کیونکہ انیکسی کا رخ تو ان میں سے کبھی کوئی نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی زمر کو اب انیکسی سے باہر جانے کی اجازت تھی۔ اس لیے سبھی کو یہی لگا کہ وہ یہاں نہیں ہے، سوائے ہاشم کے، جسے یہ سب بری طرح کھٹک رہا تھا۔ ایک دو بار اس نے انیکسی میں جا کر دیکھنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن ہر بار زارون اسے روک چکا تھا۔ وہ اب پوری طرح سے ہاشم پر نظر رکھتا تھا، اس کے ساتھ آفس جاتا اور اس کے ساتھ ہی واپس لوٹتا۔ جب تک وہ گھر ہوتا تب تک زارون بھی گھر پر ہی ہوتا۔ وہ اب کسی صورت بھی ہاشم کو زمر کی ارد گرد برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج اس کے ایک دوست کا نکاح تھا اور بدقسمتی سے ہاشم گھر پر ہی تھا، اس لیے وہ زمر کو یاد چھوڑ کر جانے کی غلطی کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ یقیناً اس کی غیر موجودگی میں ہاشم زمر کو تلاش کرنے کے لیے کوشش کرے گا۔ زمر کچھ حیران سی ہوتی خاموشی سے اس کے ہاتھ سے وہ شاپنگ بیگ تھام گئی تھی۔ جلدی سے تیار ہو کر آؤ، تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، میں گاڑی میں تمہارے انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اپنی بات کہتا وہاں سے پلٹ گیا، جبکہ وہ گہرے سانس لے کر بے دلی سے تیار ہونے لگی۔ اسے یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ کیوں لے کر جا رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے دیے گئے ڈریس میں سر پر دوپٹہ اوڑھے گاڑی کے پاس آئی تو وہ چند لمحے اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ بغیر کسی میک اپ کے اس کا چہرہ چاندنی کی مانند دمک رہا تھا۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ بے اختیار اسے دیکھے گیا، یہاں تک کہ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کے برابر میں عام بیٹھی زارون ٹھمدانی کو اپنا دل ہاتھوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ وہ اپنا حلق تر کرتا بے اختیار نظریں پھیر کر گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ ڈرائیونگ کے دوران بھی وہ وقفے سے اس کی نگاہ بھٹک بھٹک کر اس معصوم لڑکی پر جاری تھی، جو کہ اس کی وارفتگی اور دیوانگی سے بے نیاز اپنی سوچوں میں مگن تھی۔ نکاح کے بعد آج اسے یہ فرصت سے دیکھنے کا موقع ملا تھا اور وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ زمر، تم یہاں کیسے؟ وہ دونوں فنکشن میں پہنچ چکے تھے۔ وہ زمر کو ایک نہایت خاموش اور قدرے پرسکون گوشے میں موجود ٹیبل پر بٹھاتا بھی کچھ ہدایت دے رہا تھا کہ وہ ابھی اپنے دوست سے مل کر آتا ہے۔ وہ تب تک خاموشی سے یہاں بیٹھی رہے، جب پیچھے سے آتی جانی پہچانی آواز پر وہ چونک کر مڑا۔ سامنے اپنے دوست خرم کو کھڑے ہوئے پایا، جس کا آج نکاح تھا۔ وہ شاید دور سے ہی اسے دیکھتا ہوا اس کی جانب آ گیا تھا، لیکن اب اس کی توجہ کا مرکز زارون نہیں بلکہ اس کے سامنے چیئر پر بیٹھی وہ معصوم سی پٹھانی تھی۔ اس کی پکار پر زمر نے بھی سر اٹھایا تھا اور اپنی جگہ پر وہ بالکل ساکت رہ گئی۔ خرم! زارون کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر تڑپ کر اسے پکارتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں تڑپ اور دوسری جانب خرم کی آنکھوں میں نمی اور افسوس دیکھ کر زارون کو ایک لمحہ لگا سب کچھ سمجھنے میں۔ وہ پہلے ہی جانتا تھا کہ اس کا دوست اپنی ایک کزن کو پسند کرتا ہے، لیکن اس کے گھر والے زبردستی بزنس کی خاطر اس کا نکاح ایک ایلیٹ کلاس لڑکی سے کروا رہے تھے، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس لڑکی سے خرم محبت کرتا ہے وہ اس کی زمر ہوگی۔ اسے اچانک یاد آیا کہ اس دن ہانیہ کے سامنے اس نے خرم کا ہی نام لیا تھا۔ تب اس نے کب سوچا تھا کہ وہ خرم اس کا اپنا دوست ہوگا؟ اس سے پہلے کہ ان دونوں میں سے کوئی کچھ کہتا کہ تبھی پیچھے سے خرم کی ہونے والی بیوی چلتی ہوئی خرم کے پاس آئی اور بے اختیار اس کے بازو میں اپنا بازو ڈال کر ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ خرم بیبی، کیا کر رہے ہو؟ جلدی کرو، نکاح کا وقت ہو رہا ہے۔ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میں نے سوچا ہے کہ نکاح کے بعد ہم دونوں لانگ ڈرائیو پر چلیں گے، کیا خیال ہے؟ وہ اپنی ہی فلو میں بولتی جا رہی تھی۔
جبکہ اس لڑکی کی باتوں پر زمر کو جیسے دھچکا سا لگا۔ وہ جو خوشی سے خرم کو دیکھتی ہی ابھی کچھ کہنے لگی تھی، اپنی جگہ پر ساکت سی ہوتی تیزی سے نظر جھکا گئی تاکہ کوئی اس کی آنسو نہ دیکھ سکے۔ علینا، ایک منٹ، میں اپنے دوست سے بات کر لوں، میں آتا تمہارے پاس، میرا ویٹ کرو پلیز۔ خرم بمشکل خود پر قابو پاتا نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا کر بولا، تو وہ منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی۔ خرم بے قراری سے ابھی زمر کی جانب بڑھا ہی تھا کہ لیکن اس سے پہلے زارون ان دونوں کے درمیان میں آ گیا۔ یہ میری بیوی ہے خرم، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اس سے نکاح کر چکا ہوں، یہ وہی ہے۔ زارون کا کیا جانے والا انکشاف خرم کو اپنی جگہ پر ساکت کر گیا۔ وہ آگے ایک لفظ بھی نہیں کہہ پایا، جبکہ سامنے بیٹھی زمر نے زور سے آنکھیں مینچ لیں۔ وہ کبھی خرم سے کسی اور کی بیوی بن کر ملے گی، ایسا تو اس نے جواب خواہ میں بھی نہیں سوچا تھا۔ یہ قسمت اسے کس مقام پر لے آئی تھی؟ جبکہ خرم زارون کو کہنا چاہتا تھا کہ زمر سے وہ بچپن سے اسے محبت کرتے ہیں، وہ کیسے اس سے نکاح کر سکتا ہے؟ لیکن الفاظ جیسے زبان سے نکل ہی نہیں رہے تھے۔ مجبوری میں ہی صحیح، لیکن وہ خود کسی اور سے نکاح کرنے جا رہا تھا۔ ایسے میں وہ کس حد سے زمر کو اپنا کہتا، کس بنیاد پر زارون سے لڑتا؟ پھر اب وہ زارون کی بیوی تھی، اس کے دوست کی بیوی تھی۔ زارون اس کی آنکھوں میں اذیت دیکھ کر بمشکل نظر چراتا تیزی سے زمر کی جانب مڑا اور اس کا ہاتھ پکڑے کھڑا کیا۔ میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں خرم، مجھے افسوس ہے تمہارے لیے، لیکن میں بڑی طاقت ہوتی ہے کوشش کرو جس لڑکی سے نکاح کر رہے ہو اس کے ساتھ پورے دل سے رشتہ نبھاؤ۔ نکاح مبارک میرے دوست۔ وہ سنجیدگی سے اپنی بات کہتا بغیر اسے بولنے کا موقع دیے زبر کو لے کر وہاں سے بھاری دل کے ساتھ نکلتا چلا گیا۔ خرم اس کا بہت اچھا دوست تھا، سالوں کی دوستی تھی جو آج اسے ایک لمحے میں ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی تھی۔ وہ دوبارہ کبھی خرم کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اس کی آنکھوں میں کسی اور کے لیے محبت دیکھتا تھا، لیکن اب نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس طرح ہوتے چہرے کے ساتھ زمر کا ہاتھ تھامے اس جگہ سے نکل آیا تھا۔ وہ دونوں جیسی گاڑی میں آ کر بیٹھے، زمر کا ضبط ٹوٹا اور وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جیسے اپنی کل کائنات کھو بیٹھی ہو۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا وہ حسین نوجوان اذیت سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس لڑکی کو کسی اور مرد کے لیے پھوٹ پھوٹ کر روتا ہوا دیکھنے لگا۔ وہ اس کی بیوی تھی کہ اس کے نکاح میں ہو کر وہ کیسے اپنی پرانی محبت کے لیے یوں آنسو بہا سکتی تھی؟ اس کے سینے میں جیسے شعلے سے بھڑک اٹھے تھے۔ وہ اپنی غم میں مگن معصوم سی لڑکی کو کہاں جانتی ہوگی کہ ان دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے تڑپ اور محبت دے کر وہ مضبوط مرد کیسے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہوا تھا، اپنے دل کو مردہ ہوتا پایا تھا۔ اسے ایک لمحے میں لگا جیسے وہ ان دونوں کے درمیان کوئی ولن ہو جس نے ان دونوں کو جدا کر دیا ہو۔ یہ سوچ کر ہی اس حسین نوجوان نے خود کو اذیت کی انتہا پر محسوس کیا۔ وہ ہمارا بچپن کا محبت تھا، ہمارا تایا زاد تھا، ہم سے بہت محبت کرتا تھا، ہم بھی اس سے محبت کرتا تھا، لیکن ہمارے ماں باپ کا مرنے کے بعد ہمارا تایا تائی اور وہ ہم کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک دن ہمارے لیے ضرور واپس آئے گا، وہ ہم کو ہی اپنا دلہن بنائے گا۔ ہم نے 2 سال اس کا انتظار کیا، لیکن وہ نہیں لوٹا۔ ہم خاموشی سے اپنا ممانی کا ظلم سہتا اس کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ ہمارا ممانی نے ہم کو بیچ دیا اور پھر ہم تمہارے پاس آ گیا اور تم نے ہم کو ہمیشہ کے لیے ہماری محبت سے دور کر دیا۔ اس لمحے کا ہم نے سالوں سے انتظار کیا تھا، وہ جب لمحہ آیا تب ہم کچھ بھی نہیں کر پایا۔ اے کاش کہ ہم تم سے نکاح نہ کرتا تو شاید ہم تڑپ تڑپ کر اس کے سامنے روتا، اس کی منت کرتا کہ وہ نکاح نہ کرے، شاید وہ رک جاتا، شاید سب ٹھیک ہو جاتا، لیکن اب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جب تم نے کہا نا کہ ہم تمہارا بیوی ہے، اسے ایک لمحے میں سب ختم ہو گیا۔ ہم اپنی محبت کی نظروں میں مجرم بن گیا، اس کا دل میں ہمارے لیے کچھ تھا بھی تو اس لمحے ختم ہو گیا ہوگا۔ وہ کبھی ہم کو یاد نہیں کرے گا، کبھی ہم کو نہیں ملے گا۔ تم نے کیوں کیا ایسا؟ کیوں ہم سے نکاح کیا؟ کیوں ہماری زندگی برباد کیا؟ ہم کو اس کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گا تمہیں۔ تم ہانیہ سے محبت کرتا تھا تو پھر ہمارا زندگی کیوں برباد کیا؟ ہم سے ہمارا محبت کیوں چھینا؟ ہم تم کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ارے تم نے کبھی کسی سے ایسا محبت کیا ہی نہیں ہے، کیا ہوتا تم کو معلوم ہوتا ہم کس قدر درد سے گزر رہے؟ وہ آج کسی اور کو ہو جائے گا اور ہم اس کو روک نہیں پایا کہ ہم کو تم نے باندھ رکھا تھا خود سے۔ یہ اذیت ہم کو مار رہا ہے۔ اے کاش تم ہم کو مار دیتا مگر ہم سے نکاح نہ کرتا۔ یا خدا، اب ہم کیسے جیے گا؟ وہ چیخ چیخ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی اور وہ خاموشی سے بیٹھا اسٹیئرنگ کو گھورا تھا۔ ظاہر وہ پرسکون بیٹھا تھا، لیکن اس کی آنکھیں لہو چھلکا رہی تھیں اور دل اس کے ہر لفظ کے ساتھ پار پار ہوتا جا رہا تھا۔ اس ظالم لڑکی کے الفاظ پر وہ تڑپ کر رہ گیا۔ وہ کیسے کہہ سکتی تھی کہ اس نے اس کی زندگی اس کی برباد کر دی؟ زندگی تو اس کی برباد ہوئی تھی اور برباد کرنے والا سامنے بیٹھی لڑکی تھی۔ اچھی بھلی اس کی لائف چل رہی تھی، وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا، اس کے پاس ایک چاہنے والی محبوبہ تھی جس سے وہ شادی کرنے والا تھا، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا اور پھر وہ لڑکی اس کی زندگی میں آئی اور سب کچھ بدل گیا۔
وہ بدل گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے کبھی ہانیہ سے محبت نہیں کی تھی۔ وہ کبھی ہانیہ کو لے کر اس طرح پوزیسو یا جیلس نہیں ہوا تھا جیسے اس لڑکی کو کسی اور کے ساتھ دے کر ہوتا تھا۔ شروع میں اسے لگا وہ بس اس کے لیے اوور پروڈکٹیو ہے، لیکن وقت کے ساتھ اسے احساس ہو گیا کہ وہ اس لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ وہ نہیں دیکھ سکتا تھا اسے کسی اور کے ساتھ، اس لیے اسے نکاح کر لیا۔ اسے لگا کہ نکاح کے 2 بول اس لڑکی کا دل پگھلا دیں گے، وہ پھر اس کی پابند ہو جائے گی، لیکن وہ تو آج بھی کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ وہ تو آج بھی اس سے نکاح پر رو رہی تھی۔ زندگی تو اس لڑکی نے اس کی برباد کر کے رکھ دی تھی اور اس پر الزام لگائی تھی۔ کیسے کہہ سکتی تھی وہ محبت نہیں کرتا؟ کیا اس لڑکی کو اس کی آنکھوں میں درد اور اذیت نظر نہیں آتی؟ کیا وہ نہیں دیکھ سکتی تھی کہ وہ کیسے تڑپتا ہے اسے کسی اور کے لیے روتا دے کر؟ اسے سب میں اچھائی نظر آتی تھی، ہاشم میں، یہاں تک کہ اس معاذ میں، اپنے اس 2 ٹکے کے منگیتر میں بھی، جو اتنا بزدل اور کمزور تھا کہ کسی اور لڑکی سے نکاح کرنے چلا تھا، جو اپنی محبت کے لیے اسٹینڈ نہیں لے پایا تھا، مگر اسے صرف اس کی غلطیاں نظر آتی تھی، باقی سب صحیح تھے، ایک وہی غلط تھا۔ کیوں وہ لڑکی کیوں اتنی ظالم تھی؟ اس کا دل بلک رہا تھا، رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، لیکن لب خاموش تھی، چہرہ بالکل سرد اور سپاٹ، جیسے فرق ہی نہ پڑ رہا ہو، لیکن اندر سے وہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتا جا رہا تھا، اور اسے سمیٹنے والی اس لمحے اپنی محبت کی خاطر اسے کوستے میں مصروف تھی۔ وہ لڑکی تو چیخ چیخ کر اپنے اندر کا غم نکال رہی تھی، لیکن وہ اپنا درد قطرہ قطرہ اپنے دل میں اتارتے اس لمحے اذیت کی انتہا پر تھا۔ اسے اپنا دل غم کے مارے پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بھی چیخنا چاہتا تھا، رونا چاہتا تھا، اس لڑکی سے کہنا چاہتا تھا اس سب میں اس کا کیا قصور ہے؟ اسے تو کبھی ایسا نہیں چاہا تھا کہ اسے اس سے محبت ہو جائے، لیکن ہو گئی۔ کیا اس کی یہ غلطی تھی کہ وہ اسے کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا؟ کیا نکاح کرنا ہی اس کا جرم ٹھہرا تھا؟ کیا اسے حق نہیں تھا محبت کرنے کا، اپنی محبت کو حاصل کرنے کا؟ وہ بیوقوف لڑکی شاید جانتی بھی نہیں ہوگی کہ اگر وہ اس سے نکاح نہ بھی کرتا تو بھی خرم کبھی اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر اسے اپنا نہیں سکتا تھا۔ وہ اس سے محبت تو کرتا تھا، لیکن اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اسٹینڈ نہیں لے سکتا تھا۔ اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی، اگر ہوتی تو وہ کب کا زمر کے پاس واپس لوٹ چکا ہوتا۔ اس سب کی کبھی نوبت ہی نہ آتی۔ اس لڑکی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ جس محبت کے لیے وہ رو رہی ہے، اسی محبت کی کم ہم تھی، اور بزدلی کی وجہ سے وہ آج اس مقام پر کھڑی تھی۔ اس کی اس خرم کی بزدلی نے ہی اسے کوٹھے تک پہنچایا تھا۔ ایک بے قابو آنسو بے اختیار اس کی آنکھ سے نکلتا اسٹیئرنگ وہیل پر گرا تھا، جس پر وہ تیزی سے اپنی آنکھیں میچ کر رخ موڑ گیا۔ تم نے ہمارا ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ہم تم کو اپنا محافظ، اپنا محسن مانتا تھا، ہم تمہارا عزت کرتا تھا، لیکن آج ہم نے تمہارا وجہ سے اپنا سب کچھ کھو دیا، اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ تم تو اپنے ہانیہ کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارے گا، وہ ہم ہیں جو ساری زندگی اپنا محبت کے لیے تڑپتا رہے گا۔ تم کو ہمارا آہ لگے گا، تم کبھی خوش نہیں رہ پائے گا، ہم کو رلا کر تم بھی روئے گا، ہم تم کو بد دعا دیتے ہیں، تم نے ہم سے ہمارا محبت چھینا ہے، خدا کرے تمہارا محبت بھی ہمیشہ کے لیے تم سے دور ہو جائے، تم کو تمہارا محبت کبھی نہ ملے۔ وہ لڑکی روتے ہوئے چیختے ہوئے اب سسک سسک کر آہوں اور بددعاؤں پر اتر آئی تھی۔ اس کی آخری بددعا پر وہ تڑپ کر رہ گیا۔ وہ جو بت بنا بیٹھا، اگلے لمحے وہ اسے بازو سے دبوچ کر اپنی جانب کھینچتا، جنونی انداز میں اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتا، اس کی آواز حلق میں دبا گیا تھا۔ اس لڑکی کی بددعا جیسے جان نکال رہی تھی، وہ اس کے لبوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دینا چاہتا تھا۔ وہ قبض بے غرض سی، معصوم سی پٹھانی کی محبت میں اس حد تک جنونی ہو گیا، اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اسے بچھڑنے کے بعد بھی اسے تڑپا رہی تھی۔ اذیت کی انتہا تو یہ تھی کہ جس لڑکی کو پاگلوں کی طرح چاہتا تھا، وہی اسے بددعائیں دے رہی تھی۔ چپ چپ ہو جاؤ، خبردار جو اب ایک لفظ بھی منہ سے نکالا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہارا وہ 2 ٹکے کا منگیتر اب کسی اور کا ہو چکا ہے، اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، وہ کبھی تم سے محبت نہیں کرتا تھا، جس سے وہ محبت کرتا تھا اس سے وہ نکاح کر رہا ہے۔ تم اگر میرے نکاح میں نہ بھی ہوتی تو بھی اس نکاح کو نہیں روک سکتی تھی۔ وہ تم سے محبت کرتا تو تمہاری جانب پلٹ کر ضرور آتا، لیکن اس نے تو نئی محبت ڈھونڈ لی جس سے وہ شادی کر رہا ہے، اور تم ہو کے اس دھوکے باز شخص کے لیے مجھے کوس رہی ہو۔ تم اب میری بیوی اور میری ملکیت ہو، یہی تمہاری قسمت ہے، تمہیں میری ہی بیوی بننا ہے تو بن گئی۔ اب خبردار جو ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکالو تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم گھر جا رہے ہیں اور تم چپ چاپ سیدھا اپنے کمرے میں جاؤ گے، اور خبردار جو ایک آنسو بھی اس گھٹیا شخص کے لیے بہایا یا ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو تم میرا وہ روپ دیکھو گی جو کہ آج تک نہیں دکھایا ہے تمہیں، سمجھ گئی؟ اس کے لبوں پر اپنی ہتھیلی کا دباؤ بڑھائے وہ اس کی آنکھوں میں اپنی خون اتری آنکھیں ڈالے جنونی انداز بولا تھا کہ ایک لمحے کو تو وہ معصوم سی لڑکی کپ کپا کر رہ گئی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی، جبکہ وجود بالکل ساکت ہو گیا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنا سانس تک رک گئی تھی۔ مکمل چند لمحے ٹوٹے ہوئے انداز میں اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھے گیا، اور پھر اپنی ہتھیلی اس کے لبوں سے ہٹاتے اس سے دور ہوا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہری گہری سانس لینے لگی، جبکہ مکمل نے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ شاید اس کی دھمکی سے ڈر گئی تھی،
کہ اس کے بعد اس کے لبوں سے ایک آہ تک نہ نکلی، یہاں تک کہ ان کی گاڑی مینشن کے احاطے میں آ کر رکی۔ اترو گاڑی سے اور سیدھا اپنے کمرے میں جانا، مجھے کہیں ایک ضروری کام ہے، مجھے واپس جانا، خبردار جو تم روئی تو۔ اس کی دھمکی پر وہ زخمی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، جس پر وہ بے اختیار نظریں چرا گیا۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی اور مقابل جن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ وہ بھی انیکسی کی جانب بڑھنے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اسے بازو سے دبوچ لیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اپنے سامنے ہانیوں کو کھڑے دیکھ کر اس کی روح فنا ہوئی۔ وہ کافی دیر سے آئی ہوئی تھی اور زارون کی گاڑی کا ہارن سن کر تیزی سے باہر آئی تھی، لیکن اس ملازمہ کو زارون کی گاڑی سے اترتے دیکھ کر اس سے آگ لگ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ زمر انیکسی کی جانب بڑھتی، وہ تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ گئی اور اس کی آنکھوں میں وحشت دیکھ کر زمر خوفزدہ ہو گئی۔ وہ بغیر کچھ کہے اسے بازو سے گھسیٹتی ہوئی اپنے ساتھ اندر لے جانے لگی۔ اسے لاؤنج میں لاتی زوردار انداز میں اس کے بازو کو جھٹکا دے کر اسے لاؤنج کے بیچوں بیچ پڑی شیشے کی ٹیبل کی جانب دھکیل دیا۔ وہ سیدھا شیشے کی ٹیبل پر جا گری تھی، ٹیبل ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ زبل کی دردناک چیخیں پورے لاؤنج میں گونج گئی تھیں۔ کئی کانچ اس معصوم لڑکی کے ہاتھوں اور چہرے پر کھبے تھے۔ گھٹیا بدذات لڑکی، آنٹی پوچھے اس سے کہ کہاں گئی ہوئی تھی یہ زارون کے ساتھ؟ آپ نے تو کہا تھا کہ اسے کام سے نکال دیے، پھر یہ کیا کری تھی زارون کی گاڑی میں؟ یہ اتنے دنوں سے زارون کے ساتھ تھی، میں نے آپ سے کہا تھا نا، اس کی گندی نظر ہے زارون پر، چڑیل مجھ سے میرا زارون چھیننا چاہتی ہے، میں اسے آج ایسا سبق سکھاؤں گی کہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ وہ نفرت اور حقارت بھرے انداز میں کہتے وہاں بیٹھی خواتین سے مخاطب تھی، جو کہ خود ہانیہ کی بات سنتی نفرت سے اس عام سے ملازمہ کو دیکھنے لگی۔ وہاں موجود تمام خواتین اسے دیکھ کر حیران تھی، کیونکہ انہیں تو یہی کہا گیا تھا کہ وہ گاؤں چلی گئی، پھر وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ زارون کی بات تیزی سے آگے بڑھتی اسے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اٹھا گئی تھی۔ اس کے خون آلود چہرے کو دیکھ کر بھی انہیں رحم نہیں آیا تھا۔ تو ہمارے ناک کے نیچے گندا کھیل کھیلنا نہ چاہ رہی تھی؟ مجھے پہلے دن سمجھ جانا چاہیے تھا جب زاؤن تجھے لے کر آیا تھا، تجھے دھکے مار کر یہاں سے نکال دینا چاہیے تھا۔ تو بدذات لڑکی، تیری اوقات کیا ہے؟ ہماری جوتی کے برابر بھی نہیں ہے تو، اور میرے بیٹے کا خواب دیکھتی ہے۔ وہ غصے سے کہتی ایک زوردار تھپڑ زمر کے منہ پر مار گئی تھی۔ وہ اب کی بار خوف کے مارے رہا بھی نہیں پائی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم جیسی موٹی بھدی عام سی جاہل سی لڑکی جسے تمیز سے بولنا تک نہیں آتا، وہ زارون ہمدانی کو حاصل کر سکتی ہے؟ کبھی آئینے میں اپنی شکل دیکھی ہے تم نے؟ زارون کی بہن نفرت سے کہتی ہوئے اس کے زخمی ہاتھ پر اپنا پاؤں رکھ گئی تھی۔ اس کی دل دہلا دینے والی چیخیں ایک بار پھر لاؤنج میں گونجی تھی، مگر وہاں کسی کو بھی رحم نہیں آیا تھا۔ ہانیہ تو غم و غصے سے اس قدر پاگل ہو چکی تھی کہ ایک کانچ اٹھا کر بے دردی سے اوندھے پڑی اس معصوم لڑکی کے کندھے پر کھبو دیا۔ اس کی دردناک چیخوں پر اب کی بار ہاشم ہمدانی بھاگتے ہوئے نیچے آیا تھا۔ وہ سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ جس لڑکی کا وہ اتنے دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا، وہ اس کے سامنے خونم خون پڑی تھی۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ ہاشم کی ماں چچی نے اسے روکنا چاہا، لیکن وہ کسی کی بھی سنے بغیر زمر کی جانب بڑھا۔ خبردار، خبردار جو اسے ہاتھ بھی لگایا، ہاشم تیرے ہاتھ توڑ دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتا، اسے پیچھے سے زارون کی دھاڑ سنائی دی، جس پر وہ اپنی جگہ رک گیا، جبکہ باقی سب خواتین بھی زارون کی جانب دیکھنے لگیں۔ زارون، میں تمہاری منگیتر ہوں، میں تم سے پوچھتی ہوں کیا تعلق ہے تمہارا اس لڑکی کے ساتھ؟ یہ کیوں تمہاری گاڑی سے اتری ہے؟ اور کہاں چھپا کر رکھا تھا تم نے اسے اتنے دنوں سے؟ تمہیں شرم نہیں آئی ایک ملازمہ کے ساتھ میری ناک کے نیچے منہ کالا کرتے ہوئے؟ غصے سے یہ کہتی ہوئی ہانیہ زارون کی جانب بڑھی، لیکن ابھی وہ مزید کچھ کہہ پاتی جب زارون نے آگے بڑھتے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ وہ چکرا کر نیچے زمین پر گری تھی۔ اپنی گندی زبان سے میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی نکالا تو زبان یہیں کھینچ لوں گا۔ بیوی ہے میری یہ، نکاح کیا میں نے اس سے، اگر یہاں کوئی تیسرا ہے تو وہ تم ہو۔ میں نے تو ایک سادہ سی نازک دل کی مالک لڑکی سے منگنی کی تھی، لیکن تم تو چڑیل نکلی۔ ایک انسان کو تم ایسے کیسے ٹارچر کر سکتی ہو؟ میں نے کبھی تم سے محبت نہیں کی، لیکن تم مجھے پسند تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا تم بہت ہی صاف دل کی مالک ہو۔ لیکن اب تمہارا اصلی چہرہ سامنے آ چکا ہے، تم تو انتہائی سیاہ دل کی مالک ہو، اور جو کچھ آج تم نے میری بیوی کے ساتھ کیا ہے اس کا حساب ہر صورت چکاؤ گی۔ میں تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچاؤں گا، اور تم میری بیوی کے ایک ایک آنسو، ایک ایک درد کا حساب چکاؤ گی، اور جو کوئی اس سب میں تمہارے ساتھ شامل تھا وہ بھی اس کی سزا بھگتے گا۔ اس گھر کی خواتین اگلے ایک ماہ تک اس گھر سے باہر نہیں جا سکتی، نہ باہر سے کچھ منگوا سکتی ہیں، اور اگر کسی نے میرے فیصلے پر سوال اٹھایا یا اس کی خلاف ورزی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کسی کو لگتا ہے میں غلط ہوں تو ابھی اسی وقت بولے، میں اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ اگر اس گھر میں میری بیوی کے لیے جگہ نہیں تو میں بھی آج کے بعد اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ وہ تڑپ کر زخمی پڑی اپنی بیوی کی جانب بڑھا تھا اور اسے کسی قیمتی متاع کی طرح اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے اپنے سینے سے لگا گیا۔ اسے سینے سے لگائے وہ اپنے ایک ایک لفظ پر زور دے کر اعلانیہ انداز سے بولا تو وہاں سب کو سانپ سوکھ گیا۔
گھر کے مرد حضرات بھی اپنے اپنے کمروں سے باہر آ گئے تھے۔ زارون کا یہ انکشاف سب کو ہی اپنی اپنی جگہ ساکت کر گیا تھا، لیکن ابھی کوئی اس کے فیصلے پر اعتراض اٹھاتا کہ اس گھر کے چھوڑنے والی بات پر اس کی ماں باپ تڑپ کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، اور یہی نہیں، پورے بزنس کو وہ اور ہاشم ہی تو مل کر سنبھالے ہوئے تھے۔ وہ گھر چھوڑ کر چلا جاتا تو پیچھے ہاشم اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خرم کی طرح نہیں تھا جو اپنے ماں باپ کے نیچے دب کر آئے۔ وہ زارون ہمدانی تھا جس کی ایک دھاڑ پر اس کے خاندان والے بھی سہم اٹھتے تھے۔ اس کے فیصلے اٹل ہوا کرتے تھے، اس کے فیصلوں پر آگے بولنے کی ہمت کوئی نہیں کر پاتا تھا۔ اس کا دوڑوں کا انداز سب کو خاموش کروا گیا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسے نہیں کر سکتے زارون، میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور تم بھی تو مجھ سے محبت کرتے تھا۔ یہ لڑکی تمہیں ورغلا رہی ہے، تمہیں مجھ سے چھیننے آئی ہے، تم مجھے نہیں چھوڑ سکتے، تم اس سے کیسے نکاح کر سکتے ہو؟ پلیز کہہ دو یہ جھوٹ ہے، تم اس لڑکی کی کیسے مجھ پر ہاتھ اٹھا سکتے ہو؟ ہانیہ اس کی باتیں سنتی اس کی باہوں میں موجود اس لڑکی کو دیکھ کر پاگلوں کی طرح چلانے لگی، تو زارون نفرت سے اسے دیکھنے لگا۔ میں غلط تھا، سچ تو یہ مجھے تم سے کبھی محبت نہیں تھی۔ بہت محبت مجھے صرف اور صرف زمر سے ہوئی ہے، لیکن میں اس نکاح کی وجہ سے تمہارے لیے گلٹی تھا۔ مجھے افسوس تھا، لیکن اب وہ سب ختم ہو چکا ہے، کیونکہ تمہارا اصلی چہرہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ تم اتنی گھٹیا لڑکی ہو کہ اپنے مفاد کے لیے کسی کی جان لینے چلی تھی۔ میں نے اپنے لیے ایک معصوم سی لڑکی چنی تھی، نہ کہ ایک قاتل تم۔ اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاؤ گی؟ گارڈز اس کو پکڑ کر کمرے بند کر دو، کچھ ہی دیر میں پولیس آتی ہوگی، اور خبردار جو کسی نے اس کو بھگانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اپنی بات کہتا وہاں سے چل دیا تھا۔ ہاشم تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا۔ زارون رکو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، بھابھی کو ہسپتال لے جانے کی ضرورت ہے۔ میں ڈرائیو کرتا ہوں، تم بھابھی کو لے کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اس کی بات پر وہ ٹہر کر ہاشم کو دیکھنے لگا، آنکھوں میں تشویش اور شک تھا۔ ہاشم بے اختیار مسکرا دیا۔ کیا ہو گیا یار؟ مجھے تیری طرح کوئی محبت نہیں تھی، اور اتنا گھٹیا اور برا نہیں ہوں کہ تیری عزت پر نگاہ بھی ڈالوں۔ یہ میرے لیے آج سے تیری بیوی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہاشم کی بات پر وہ مشکورہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ وہ دونوں بہت اچھے دوست تھے، اسے لگا تھا کہ زمر کے آنے کے بعد اس نے اپنا دوست بھی کھو دیا، مگر اب جیسے دل سے کوئی بوجھ اترا تھا۔ وہ بے اختیار سر ہلا کر گاڑی کی جانب بڑھا۔ ہاشم نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور وہ ہانیہ کو اپنی گود میں لیے، اور وہ زمر کو لیے اپنی گود میں لیے پچھلی سیٹ پر جا بیٹھا، جو کہ اب تک بے ہوش ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے فوری ایڈمٹ کر لیا تھا، اسے طبی امداد دے دی گئی تھی، لیکن اس کے زخم کافی گہرے تھے، جس کی وجہ سے اسے ہاسپٹل میں کچھ دنوں کے لیے انڈر آبزرویشن رکھا گیا تھا۔ اور ان چند دنوں میں زارون ہر شے سے بے پرواہ ہو کر بس زمر کی تیمارداری میں لگا رہا تھا۔ دواؤں کے زیر اثر جب کبھی کبھی زمر کی آنکھ کھلتی تو وہ زارون کو اپنے قریب پاتی۔ وہ اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال خود رکھتا تھا، اسے خود اپنے ہاتھوں سے سوپ پلاتا، دوائی کھلاتا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ اور چہرے کو گیلے کپڑے سے خود صاف کرتا۔ اس شخص کا یہ نرم محبت بھرا انداز اس لڑکی کو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ پچھتاوے کی نظر کر رہا تھا۔ زارون نہیں جانتا تھا، لیکن اپنے ہوش ہونے سے پہلے اس نے سب کچھ سن لیا تھا۔ کیسے اس کی خاطر اس نے ہانیہ کو سزا دی تھی، کیسے اپنے گھر والوں کے سامنے ڈٹ کر اس کے لیے کھڑا ہو گیا تھا، کیسے چیخ چیخ کر اپنے پورے خاندان کے سامنے اسے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ اس لمحے درد سے نڈھال اس لڑکی پر جیسے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ اسے تو اس لمحے معلوم ہوتا کہ وہ مقابل نے اس سے ضد میں نکاح نہیں کیا تھا، وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ پورے 6 ماہ خرم کے ساتھ اپنے تایا کے گھر رہی تھی۔ اس کی تائی اس کے ساتھ بہت ناانصافی سے کام لیتی تھی۔ خرم اپنے ماں باپ سے چھپ کر اکثر اس کی مدد کرتا تھا، لیکن کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے ڈٹ کر اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی تھی۔ وہ ڈرتا تھا اپنے ماں باپ سے۔ اب جب اسے فرصت میسر آئی تھی تو نہ چاہتے ہوئے وہ ان دونوں کا موازنہ کرنے پر مجبور ہوئی تھی۔ ایک طرف خرم تھا جو کبھی بھی اس کے لیے اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو پایا تھا، یہاں تک کہ کسی اور لڑکی سے نکاح تک کر چکا تھا، اور دوسری طرف زارون ہمدانی تھا جو کہ اس کے لیے اپنے پورے خاندان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی منگیتر تک کو اس کی خاطر جیل بھیجنے کی دھمکی دی تھی۔ زارون کو دیکھ کر اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ محافظ کیا ہوتا ہے، اصل محبت کیا ہوتی ہے، چاہے جانے کا احساس کیسا ہوتا ہے۔ پھر وہ مغرور شخص جو کہ اٹھ کر پانی تک نہیں پیتا تھا، وہ اپنا غرور اور دبدبہ سب کچھ بھلائے، اس کے کام کرنے میں ایسے مگن تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ وہ چاہتا تو کسی نرس سے یا کسی ملازمہ سے کروا سکتا تھا، لیکن وہ خود کرتا تھا۔
یہ اس کی محبت کی انتہا نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ وہ کیسے نہ اس حسین نوجوان کی گرویدہ ہوتی؟ حالانکہ آخری بار اس نے بہت برا بھلا کہا تھا، لیکن مقابل نے اس کے ہوش میں آنے کے بعد کبھی ان باتوں کا تذکرہ تک نہ کیا تھا۔ اس شخص کی محبت اس لڑکی کو شرمندہ کر رہی تھی۔ پھر فرصت میں وہ جب جب اس کا چہرہ دیکھتی تو اندازہ ہوتا کہ وہ کس قدر حسین تھا۔ وہ خرم تو اس کے مقابل کچھ بھی نہیں تھا۔ اب جب عقل سے سوچتی تو دیکھتی زارون ہمدانی ہر معاملے میں خرم خان سے کہیں گنا زیادہ بہتر تھا۔ جہاں ایک طرف اس لڑکی کا دل اس حسین نوجوان کی جانب کھینچ رہا تھا، وہیں پر دل ہی دل میں اسے افسوس اور پچھتاوا بھی ہوتا تھا۔ وہ کیوں اتنی پاگل اور بیوقوف تھی کہ اپنے محرم کے سامنے کسی اور کے لیے روتی تھی؟ وہ بیوقوف تھی جو سیراب کے پیچھے بھاگتی رہی، جبکہ اس کے رب نے اس کی قسمت میں ہیرا لکھا تھا جس کی وہ کبھی قدر نہیں کر پائی۔ اسے ایک ہفتہ ہو گیا تھا ہسپتال میں۔ زارون خاموشی سے اس کا چھوٹا بڑا کام کرتا تھا، 24 گھنٹے اس کے پاس رہتا تھا، لیکن لبوں سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، اور اس کی یہ خاموشی اب زمر کو بری طرح سے چبھ رہی تھی۔ کیا وہ اس سے ناراض تھا یا بددل ہو گیا تھا؟ جبکہ دوسری جانب زارون نہیں چاہتا تھا کہ ان کے درمیان کوئی بات ہو اور وہ خرم کے بارے میں کچھ پوچھے۔ وہ برداشت نہ کر پاتا۔ خرم کے موضوع سے بچنے کے لیے وہ اس سے نہ خود مخاطب ہوتا تھا، نہ کبھی بات کرنے کا موقع دیتا تھا۔ پھر زارون کو یہ بھی ڈر تھا کہ وہ تو پہلے اسے ناپسند کرتی تھی، جو کچھ اس کے گھر والوں نے کیا اس کے بعد تو اس کی نفرت مزید بڑھ گئی ہوگی، کہیں وہ اس سے علیحدگی کا مطالبہ نہ کر لے۔ اس لیے خاموشی ہی بہتر تھی، جبکہ اس کی خاموشی کے باعث زمر کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ اسے ڈسچارج مل گیا تھا۔ وہ اسے احتیاط سے گاڑی میں اٹھاتا کسی اور جگہ لے آیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا مینشن تھا، لیکن وہ نہیں جہاں وہ پہلے رہتی تھی۔ وہ حیرت سے اس خوبصورت مینشن کو دیکھتی بے اختیار بولی تھی۔ گاڑی سے اترتا زارون اپنی جگہ سے ساکت ہو گیا۔ زمر نے بڑی ہمت کرتے اس کے بازو پر اپنے ہاتھ رکھتے اسے مخاطب کیا تھا، جیسے اپنے خوف میں مقابل محسوس ہی نہیں کر پایا تھا۔ اسے یہی خوف تھا کہ کہیں وہ حساب نہ مانگ لے اپنے ساتھ کیے جانے والے سلوک کا، اس کے بدلے آزادی نہ مانگ لے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، کسی کے لیے بھی نہیں۔ تم چاہے مجھے خود غرض سمجھو یا جو بھی، لیکن تم میرے مرتے دم تک صرف اور صرف میری رہو گی۔ جو کچھ میرے گھر والوں نے کیا مجھے افسوس ہے، میں شرمندہ ہوں، لیکن تمہیں پھر بھی خود سے جدا نہیں کروں گا۔ خود کو کمپوز کرتا وہ اس کی کلائی اپنی مضبوط گرفت میں لے کر اس کی جانب ذرا جھک کر ایک ایک لفظ پر جماؤ دیتا بولا، تو وہ زخمی سا مسکرا دی۔ اسے یہی ڈر تھا کہ وہ شخص کہیں اسے چھوڑ ہی نہ دے، اور اس کا یوں زمر کو کسی اور جگہ لے آنا اس کے خوف کو حقیقت ثابت کرا تھا۔ لیکن مقابل کا تڑپ کر یہ کہنا زمر کے دل پر ٹھنڈی فوار کی مانند ثابت ہوا تھا۔ ہم چاہتا بھی نہیں کہ تم ہم کو کبھی چھوڑے۔ ہم جانتے ہیں ہم بہت بیوقوف تھا، ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پائے کہ تم ہمارا اصل محافظ ہے۔ جو تحفظ تم نے ہم کو دیا، جو محبت تم ہم سے کرتے ہے، وہ کبھی خرم نہیں کر پاتا، وہ کبھی خرم نہیں کر پایا۔ نہ ایسا محبت تمہارا سوا کوئی ہم سے کر سکتا ہے۔ ہم بھی اب تم سے جدا نہیں ہونا چاہتا، لیکن جو غلطیاں ہم کر چکے، جو کچھ غصے میں تم کو کہا، اس کے لیے کیسے معافی مانگے ہم کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کو معاف کر دے، لیکن ہم کو اپنا گھر میں جگہ دے دو۔ ہم کہیں اور نہیں جانا چاہتا، ہم تمہارے بغیر نہیں رہنا چاہتا، ہم کو یہ سزا نہ دو، ہم یہاں نہیں جائے گا، ہم کو اپنا گھر لے چلو۔ وہ نم انداز میں اپنی بات کہتی آخر میں رو پڑی، تو وہ جو بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا بے اختیار مسکرا دیا۔ پاگل، تمہیں لگتا ہے میں تمہیں خود سے جدا کر سکتا ہوں؟ تمہیں میری محبت کا احساس ہو گیا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ مجھے تمہاری معافی نہیں، تمہاری محبت، تمہارا ساتھ چاہیے، باقی سب کچھ میں خود سنبھال لوں گا۔ اور رہی بات گھر کی، تو یہ ہمارا گھر ہے، آج سے ہم دونوں یہی رہیں گے۔ میں اپنی فیملی کو تمہاری خاطر چھوڑ نہیں رہا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم وہاں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی۔ وہ لوگ کبھی تمہیں قبول نہیں کریں گے، میری غیر موجودگی میں یقیناً تمہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش ضرور کریں گے، اس لیے میں نے تمہارے نام کر دیا ہے۔ یہ اب سے تمہارا گھر ہے، صرف اور صرف تمہارا، جہاں کوئی تمہیں تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ میں نے فروا خاتون کو بھی یہاں انیکسی میں شفٹ کروا دیا ہے، وہ یہیں رہیں گی اور کچھ مزید ملازمین بھی موجود ہوں گے، اور میں بھی یہی تمہارے ساتھ رہوں گا، اپنے گھر میں بھی چکر وغیرہ لگایا کروں گا۔
لیکن میرا دل یہیں تمہارے پاس ہی رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے محبت باش لہجے میں کہتا اس کے تمام خدشے دور کر گیا تھا، جس پر وہ بھی روتے روتے بے اختیار ہنس دی۔ مقابل اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتا گاڑی سے اترتا اس کی جانب آیا تھا اور اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے گود میں اٹھائے اس نئے گھر میں داخل ہو گیا تھا جہاں خوشیاں ان دونوں کی منتظر تھیں۔